السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ پر بمباری جاری ہے، جس میں صبح سے لے کر اب تک کم از کم 106 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں۔ ان میں المواسی کے محفوظ زون میں خیموں کو نشانہ بنا کر کیے گئے حملوں میں مارے جانے والے 36 افراد بھی شامل ہیں۔ 3 دنوں میں اسرائیل نے ایسا انسانی المیہ برپا کیا ہے جس پر خاموشی اختیار کرنا انسانیت سے کھلا انکار ہے۔ صہیونی فوج نے شمالی غزہ سے 3 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل کر دیا ہے۔ 1000 کے قریب گھروں کو مکمل یا جزوی طور پر زمین بوس کر دیا ہے۔ تقریباً 400 فلسطینیوں کا قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ حملے کا ایسے وقت میں کیے جا رہے ہیں جب اسرائیل غزہ پر نئے زمینی حملے کے لیے متحرک ہو رہا ہے اور قطر میں حماس کے ساتھ جنگ بندی کے مذاکرات دوبارہ شروع کر رہا ہے۔ وہیں حماس نے غزہ میں نسل کشی روکنے کے لیے تمام عرب اور اسلامی ممالک سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے اور فوری مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے۔ وہیں گزشتہ روز بغداد میں عرب سربراہی اجلاس بھی ہوا، جس میں غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف آواز عرب ممالک نے بلند کی۔ حماس نے عرب رہنماؤں کے اعلانات کا خیر مقدم کیا ہے، ساتھ ہی اعلانات کو محض الفاظ کی حد تک محدود رکھنے کے بجائے عملی اقدامات میں ڈھالنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہیں جس طرح کے حالات غزہ میں ہیں اس کو لے کر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر یمنی باغی گروپ لگاتار جو ہے وہ اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں۔ کل بھی انہوں نے تل ابیب کے قریب اسرائیل کے مرکزی ہوائی اڈے کو 2 بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ اپنے ایک بیان میں حوثیوں نے کہا کہ آپریشن نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے، جبکہ اسرائیلی فوج نے اس حملے کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ وہی غزہ میں جس طریقے سے اسرائیلی جو حملے لگاتار ہو رہے ہیں اور لگاتار ان پر بمباری کی جا رہی ہے، اس کے بعد تل ابیب میں لگاتار مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی اسیران کے اہل خانہ اور حامیوں نے تل ابیب میں ریلی نکالی ہے، جس میں ان کی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ غزہ پر جنگ ختم کرے اور غزہ میں باقی ماندہ افراد کی رہائی کو یقینی بنائے۔ اسرائیلی اسیران کی ماؤں نے ٹرمپ سے نتنیاہو پر دباؤ ڈالنے کی اپیل بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نتنیاہو کے پاس ان کے بیٹوں کی حفاظت کے لیے واپسی کا کوئی ٹھوس منصوبہ نہیں ہے۔ انہوں نے ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل پر جنگ ختم کرنے اور ایک معاہدے تک پہنچنے کے لیے مزید دباؤ ڈالیں جو کہ قیدیوں کو رہا کر پائے۔ حماس کی جانب سے اسرائیلی امریکی قیدی ایڈن الیگزینڈر کی رہائی کا جو داؤ ان کی طرف سے کھیلا گیا اور امریکہ نے جو ان سے وعدہ کیا تھا وہ تمام وعدے امریکہ نے توڑ دیے ہیں۔ خود اس کا اعتراف اب حماس رہنما باسم نعیم نے کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹیو وٹکوف جو کہ ٹرمپ کے نمائندے ہیں، اس نے حماس کی قیادت سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ الیگزینڈر کو رہا کرتے ہیں تو اس کے دوسرے ہی دن ٹرمپ اسرائیل پر سرحد کھولنے کا دباؤ ڈالیں گے اور جنگ بندی کے حصول کے لیے عوامی کال کریں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی مذاکرات کاروں نے نہ صرف معاہدے کی خلاف ورزی کی بلکہ اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ تاہم وائٹ ہاؤس کی جانب سے اس پر اب تک کوئی تبصرہ جو ہے وہ نہیں آیا ہے۔ اور اب جیسا کہ سبھی دیکھ ہی رہے ہیں کہ ایڈن الیگزینڈر کی رہائی کے بعد اسرائیلی حملوں میں مزید جو ہے وہ شدت آ گئی ہے اور ٹرمپ کی طرف سے کوئی بھی ٹھوس بیان جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں دیکھا گیا تھا کہ ایک نوجوان جو ہے فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے طور پر اسرائیلی پرچم کو اتار رہا ہے۔ اب حیدرآباد پولیس نے فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے طور پر اس اسرائیلی پرچم کو نیچے اتارنے پر اس نوجوان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو پرچم تھا وہ تلنگانہ حکومت نے شہر میں مس ورلڈ مقابلے کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر وہاں لہرایا تھا۔ سیف آباد تھانے کے ایس ایچ او نے محمد ذاکر کے خلاف 2 مقدمات درج کیے ہیں۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے ہفتے کے روز اس کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے قومی پرچم کو ہٹانے کے عمل کو بے عزتی کرنے والا عمل قرار دیا۔ پولیس کے مطابق فی الحال واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔ اشوکا یونیورسٹی کے سیاسیات کے ایسوسیٹ پروفیسر علی خان محمود آباد کو بی جے پی کے یوتھ ونگ کے رکن کی شکایت پر آپریشن سندور کے دوران فوج کی پریس بریفنگ پر اپنے تبصروں کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان پر بھارتیہ نیائے سنہتا کی مختلف دفعات کے تحت کارروائی کی گئی ہے، جن میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے اور مذہبی عقائد کی توہین شامل ہے۔ ہریانہ کے خواتین کمیشن نے بھی ان کے بیانات پر اعتراض کیا تھا کہ ان سے
فوج کی خواتین افسران کی تضحیک ہوئی ہے اور فرقہ وارانہ انتشار بڑھا ہے۔ علی خان نے آخر کیا کہا تھا جس پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دراصل 8 مئی کو علی خان محمود آباد نے سوشل میڈیا پر آپریشن سندور کے دوران بھارتی فوج کی پریس بریفنگ کرنے والی مسلمان خاتون افسر کرنل صوفیہ قریشی اور ونگ کمانڈر ویمکا سنگھ کی تعریف کرنے والے ہندوتو کے حامیوں پر طنز کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ خواتین افسران کی تعریف کرتے ہیں تو انہیں ملک میں ہندوتو کے نفرت پھیلانے والے واقعات، بلڈوزر آپریشنز اور فرقہ وارانہ تشدد کے شکار افراد کے تحفظ کا بھی مطالبہ کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر صرف دکھاوے کی بات ہو اور زمینی حقائق نہ ہو تو یہ منافقت ہے۔ علی خان کا کہنا ہے کہ ان کے تبصرے کو غلط سمجھا گیا اور ان کا کوئی بھی بیان خواتین کے خلاف یا متعصبانہ نہیں تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی بات صرف شہریوں اور فوجیوں کی حفاظت کے لیے تھی۔ علی خان نے اپنے تبصروں میں کسی فرد یا ادارے کی توہین نہیں کی، بلکہ ہندوتو کے کچھ عناصر کی منافقت کی نشاندہی کی کہ وہ صرف فوج کی خواتین افسران کی تعریف کرتے ہیں لیکن ملک میں فرقہ وارانہ تشدد اور نفرت پھیلانے والے واقعات پر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر رہنما اعظم خان کو عدالت سے ایک مقدمے میں راحت ملی ہے تو دوسرے معاملے میں انہیں جھٹکا لگا ہے۔ سیشن کورٹ نے گواہ کو دھمکیاں دینے کے ایک کیس میں ان کی ضمانت منظور کر لی ہے، جبکہ کوالٹی بار کیس میں ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ ضلع سرکاری وکیل سیما رانا کے مطابق کوالٹی بار کیس میں اعظم خان پر الزام ہے کہ انہوں نے سرکاری زمین پر بنے ریسٹورانٹ کو غیر قانونی طور پر اپنی اہلیہ اور بیٹے کو کرایہ پر دیا تھا۔ اس مقدمے میں مجسٹریٹ کورٹ کے بعد سیشن کورٹ نے بھی ان کی ضمانت مسترد کر دی۔ دوسری جانب 2019 میں درج گواہ ابرار کو دھمکانے کے معاملے میں سیشن کورٹ نے اعظم خان کو ضمانت دے دی ہے، جس میں الزام تھا کہ وہ گواہی دینے سے روکنے کے لیے دھمکیوں کا سامنا کر رہے تھے۔ اور یوپی کے مسلم سیاست کا اہم چہرہ سمجھے جانے والے اعظم خان کے خلاف حالیہ برسوں میں ایک کے بعد ایک 80 سے زائد مقدمات درج ہو چکے ہیں، جن میں کئی مضحکہ خیز بھی ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کا دعویٰ ہے کہ اعظم خان کو بی جے پی حکومت کی جانب سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے اس بیان پر ملک کی سیاست میں ہنگامہ مچ گیا ہے کہ آپریشن سندور کے آغاز پر ہی پاکستان کو پیغام دے دیا گیا تھا کہ حملہ دہشت گردوں پر ہے، فوج پر نہیں۔ اس بیان کے بعد راہل گاندھی اور سنجے سنگھ سمیت کئی اپوزیشن لیڈروں نے مودی حکومت پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ راہل گاندھی نے ایس جے شنکر کا ویڈیو شیئر کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ پاکستان کو حملے کے وقت ہی اطلاع دینا قومی سلامتی کے ساتھ سنگین جرم ہے۔ راہل گاندھی نے لکھا کہ وزیر خارجہ نے خود اس کا اعتراف کیا ہے۔ اس بات کا فیصلہ آخر کس نے کیا اور نتیجے میں کتنے ہندوستانی طیارے تباہ ہوئے؟ عام آدمی کے رہنما سنجے سنگھ نے پاکستان کو پیشگی اطلاع دینے کے معاملے کو ملک اور فوج سے غداری قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی سے اس کی وضاحت طلب کی۔ تاہم حکومتی ادارے پریس انفارمیشن بیورو PIB نے وضاحت دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر خارجہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حملے سے پہلے اطلاع دی گئی، بلکہ حملے کے دوران پیغام دیا گیا تاکہ پاکستان کی فوج مداخلت نہ کر سکے۔ اتر پردیش کے کئی اضلاع میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے چند دنوں کے لیے الرٹ جاری کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے محکمہ صحت اور ریلیف کو فوری اقدامات کی ہدایت دی ہے۔ محکمہ صحت نے عوام کے لیے گائیڈ لائن جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوپہر 12 بجے سے شام 4 بجے تک لوگ باہر نکلنے سے گریز کریں، سر اور جسم کو ڈھانپیں، ہلکے کپڑے پہنیں اور پانی، لیمونیٹ، ناریل پانی کا استعمال کریں۔ بچوں، بزرگوں اور بیماروں کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔ خالی پیٹ یا باسی کھانے سے پرہیز کریں۔ چائے، کافی، الکوہل جیسے مشروبات سے دور رہیں۔ اگر کسی کو سر درد، چکر یا بخار ہو تو فوراً ایمبولینس 108 پر رابطہ کریں۔ مزدوروں کو گرم اوقات میں کام سے روکنے اور بچوں کو دھوپ میں کھیلنے سے بچانے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ حکومت کا مقصد بروقت احتیاط سے قیمتی جانوں کا تحفظ ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آپریشن سندور کو آزادی کے بعد کی سب سے بڑی اور فیصلہ کن فوجی کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی افواج نے پاکستان کے اندر 100 کلومیٹر تک گھس کر دہشت گرد کیمپوں کو تباہ کیا۔ ایک عوامی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ حملہ پاکستان کی ان دھمکیوں کا جواب تھا جو وہ ایٹمی بم کے نام پر دیا کرتا تھا۔ امت شاہ نے کہا کہ ہماری فوج، فضائیہ اور بحریہ نے ایک متحدہ اور طاقتور کارروائی کے ذریعے جیش محمد اور لشکر طیبہ جیسے دہشت گرد گروپوں کے 9 سے زائد کیمپ تباہ کیے۔
سیالکوٹ سمیت مختلف علاقوں میں موجود دہشت گردوں کو پیغام دیا گیا کہ اگر ہندوستان پر حملہ ہوا تو 2 گنا جواب ملے گا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بھارتی فورسز نے پاکستان کے 15 فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا اور دشمن کی فضائی صلاحیت کو مفلوج کر دیا، لیکن شہری آبادی کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ شاہ نے کہا کہ اس کارروائی نے دنیا بھر میں بھارت کی دفاعی صلاحیت اور قیادت کو تسلیم کروایا ہے۔ آپریشن سندور اور جنگ بندی کو لے کر چاہے جو کچھ بھی مودی حکومت کہہ لے یا ان کے لیڈران یا گودی میڈیا چیخنے لگ جائے، لیکن امریکی صدر ٹرمپ جنگ بندی کا کریڈٹ خود کو دیتے نہیں تھک رہے۔ ٹریڈ کی دھمکی کے بعد دونوں کے درمیان صلح کے دعوے کو اگرچہ ہندوستان نے مسترد کر دیا ہے، لیکن پھر بھی ٹرمپ کی سوئی ایک ہی جگہ پر اٹکی ہوئی ہے اور وہ بار بار وہی دعوے دہرا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو خطرناک نیوکلیئر جنگ میں بدلنے سے انہوں نے روکا اور جنگ بندی میں براہ راست ان کی ثالثی کا کردار تھا۔ انہوں نے اسے اپنی خارجہ پالیسی کی سب سے بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک شدید ناراض تھے، حالات ایٹمی تصادم کے دہانے پر پہنچ چکے تھے اور میں نے کشیدگی کم کروائی۔ اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے پاکستان کی بھی تعریف کی اور ہندوستان کو ٹریڈ پارٹنر بتاتے ہوئے ہندوستان کی طرف سے ٹیرف میں بڑی نرمی کی پیشکش کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ حیدرآباد سے ایک دردناک حادثے کی خبر سامنے آئی ہے۔ یہاں چار مینار علاقے میں گلزار ہاؤس کے پاس ایک عمارت میں شدید آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں جھلسنے سے 17 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے جبکہ درجنوں زخمی ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس اور فائر بریگیڈ کی ٹیم نے راحت بچاؤ کا کام شروع کر دیا۔ آتش زدگی کا یہ واقعہ اتوار کی صبح قریب 5 سے 6 بجے کے بیچ پیش آیا۔ ابھی تک آگ لگنے کے اصل وجوہات کا پتہ نہیں چل پایا ہے۔ ترنت خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com پر رجوع کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔